بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں گزشتہ امتوں میں ایک شخص جب مرنے لگا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ شاید میرے مرنے کے بعد اللہ آپ کو اولاد دے، کہ ان کے خاتون امید سے تھی۔ وہ جب اس قابل ہو جائے کہ کچھ پڑھنے لگے تو مکتب میں معلم کے پاس بٹھانا۔ کہتے وہ بچی جب 4-5 سال کی ہو گئی اور مکتب میں بٹھائی گئی اور اس نے پہلے دن کہا بسم اللہ، پورا تو نہ پڑھ سکی، ٹوٹا پھوٹا۔ رات کو وہ مرحوم اپنی بیوہ کو خواب میں آیا اور کہا کہ آج عذاب معاف ہو گیا ہے۔ بچی نے جب بسم اللہ پڑھا ہے، بسم اللہ میں ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا بندوں کو کس طرح معاف کرتے ہو؟ کب اخلاص سے بسم اللہ پڑھے تو معاف کر دیتے۔ بسم اللہ بہت مبارک کلمہ ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ۔ ہر وہ جائز کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ نامراد ہوگا۔ جائز کام، ناجائز کام کے لیے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا۔ کسی کے جیب کاٹ رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ہر حرف تفصیل کا مخفف ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ حرف با جو شروع میں ہے یہ مشتمل علوم اولین و آخرین پر ہے، اور فخر رازی نے اس کو کھولنے کی کوشش کی۔ بعض لوگ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھتے ہیں، تو یہ عاملین کے ہاں دستور ہے کہ وہ حروف ہجا سے بچتے ہیں، اور حروف ہجا کا جب وہ ہنسا نکالتے ہیں تو عمل تیز ہوتا ہے۔ لیکن وہاں کے علاوہ اور کسی جگہ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھنے سے نہ ثواب ہوگا، نہ برکت ہوگی، نہ سنت ادا ہوگی۔ اگر اللہ اکبر کی جگہ آپ نماز کے شروع میں کہہ دیں کہ 578، تو کیا اس سے نماز شروع ہو جائے گی؟ یہ تو کمقلوں کی بات ہے۔ بعض لوگ خط میں بسم اللہ کی جگہ 786 لکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں خط کہاں پڑا رہے گا، اور بسم اللہ تو قرآن مجید میں سے ہے، بید بھی ہو جائے گی۔ یہ خیال خام ہے اور کچا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوک اور سلاطین عرب و عجم کو خطوط لکھے ہیں اور ان میں بسم اللہ اور قرآن کی آیت تک موجود تھی۔ آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ وہ کیا کریں گے۔ الامور بمقاصد، آپ مقصد کے ساتھ رہیں۔ مقصد ابلاغ ہے، اور مقصد اللہ جل جلالہ کے اسم پاک سے استمداد و استعانت ہے۔ وہ اس کے ساتھ کیا کرے، اس کے مکلف ہم نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلم کو بھی بسم اللہ یا قرآنی آیات یا احادیث کی دعائیں یا واعظ نصیحت و سمجھانے کے لیے دلائل بھیجنا جائز ہے، اور یہ خیال غیر شرعی ہے کہ وہ بے ادبی کرے گا۔ وہ ادب کرے، بے ادبی کرے، وہ اس کا فعل ہے۔ ہم اچھا گمان کریں گے کہ یہ آیات اور یہ کلمات وقار کے ساتھ رہیں گے، اور اگر نہ بھی رہے وقار سے تب بھی دعوت اللہ کا اصول مکمل ہو گیا ہے۔ سلاطین عرب و عجم جو مسلمان رہے ہیں، ان کے ہاں سکہ رائج الوقت درہم و دینار پر قرآن کی کوئی آیت، یا ان کے ہاں شاہی مہر پر کوئی آیت و حدیث درج ہوتی۔
آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ جب آپ نے سلاطین عرب و عجم کو خطوط لکھنا چاہا تو آپ سے کہا گیا انہم لا یقرؤون مکتوبا حتی یکون مختوما، وہ خط پڑھتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ مہر نہ ہو، فاتخذ خاتما، تو آپ نے ایک مہر بنوائی اور اس پر کندہ کروایا محمد الرسول اللہ، اس طرح کہ محمد نیچے رسول بیچ میں لفظ اللہ اوپر۔ خط کا اصول یہ کہ نیچے سے اوپر جاؤ گے، اوپر سے نیچے نہیں آؤ گے۔ اور وہ خطوط ہرقل روم نے احترام کیا، اس کی سلطنت رہی، اور پرویز ایران نے بے ادبی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت ریزہ ریزہ کر دی۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ایسے خطوط اور مکاتیب تقریباً 45 یا 47 ہے جو آپ نے مختلف ذمہ داروں کو بھیجے ہیں، اور اس سندھ کراچی جس کا پرانا نام دیبل ہے، اس کے ایک بہت بڑے محقق امام گزرے ہیں، امام محمد ابن جعفر دیبلی، 322 ہجری میں اس نے وہ خط جمع کیے ہیں، اس کا نام ہے مکاتیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے بزرگ مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی کے لائق بیٹے پروفیسر عبدالشہید کو کوئی مخروم نسخہ ملا ہے ترکیہ سے، ادھورا، اور وہ انہوں نے تحقیق کر کے شائع کیا۔ اس عاجز کے مخطوطات میں مکمل نسخہ موجود ہے، مخطوط 47 کے قریب خطوط پر مشتمل، امام محمد ابن جعفر دیبلی کا لکھا ہوا۔ آج کل الرحیم اکیڈمی سے ہمارے بزرگ مولانا عبد الرحمن صاحب نے عبدالشہید والا نسخہ شائع کیا ہے، مکاتیب النبوی، وہ حاصل کرے آپ، علم ہے اس میں، امام محمد ابن جعفر دیبلی کا، 3-4 صدی کے آدمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، بسم اللہ پڑھنا بھی ثواب ہے، اور پانی پر دم کر کے پینا بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، اور کاغذ پر لکھ کر کے لٹکانا بھی باعث خیر و برکت ہے۔ اہل سنت کے جماہیر اس پر متفق ہے۔ بعض بزرگان دین نے مستقل بسم اللہ کی مشق کی، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہاڑ کو نیچے کر لیتے اور شیر کو جنگل سے طلب کر لیتے۔ سینکڑوں واقعات توارث کے ساتھ موجود ہیں۔